جعفریہ اور معنی مجلس کے مرحومین کے لیے بالاخص شہید قاسم سلیمانی صاحب کو یاد کرتے ہوئے اور اس ملت کے تمام شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو اہلہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے دعا سرکار امام زمانہ۔ اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں عالم قبول فرما دے، اور جس مقصد عظیم و حیات کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں
ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ اور آواز کو کلیئر کر دیں، بہت گونج رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وعجل فرجکم۔ انسان مجالس میں آتا ہے، یہ آنا باعث ثواب بھی ہے اور انسان کی آخرت کا وسیلہ بھی ہے، لیکن یہ سوچنا ضروری ہے کہ میں مجلس میں آتا کیوں ہوں اور مجلس کروائی کیوں جاتی ہے۔ اگر صرف مجلس رسم رہی تو ہم بھی رسمی شیعہ رہیں گے، لیکن اگر یہ مجلس ہمارے لیے کچھ چھوڑ کے جاتی ہے زندگی میں، تو امام سجاد کے جملے کہ ہم ہر مجلس میں جاتے ہیں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ کہ مولا کس مجلس سے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا جس میں مومن آئے، جب رات کو گھر جائے اور بستر پر سر رکھ کے سونے لگے تو یہ سوچے کہ اس گفتگو سے مجھے ملا کیا، میرے وجود میں تبدیلی آئی کہ نہیں آئی۔ ایک ہی فرق ہے انسان اور حیوان میں۔ معصوم فرماتے ہیں جسم میں تمہاری کوئی افضلیت نہیں ہے حیوان پر، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ سونے میں، نہ شادی کرنے میں، نہ اولاد پیدا کرنے میں۔ یہ تمام تر صفات مشترک ہیں، حیوان میں بھی انسان میں بھی۔ کھاتا تو بھی ہے، کھاتا وہ بھی ہے، یہ الگ فرق ہے۔ تجھے کچھ اور چیزیں پسند ہیں، اسے کچھ اور چیزیں پسند ہیں۔ سوتا تو بھی ہے، سوتا وہ بھی ہے۔ ازدواجی تعلق تو بھی قائم کرتا ہے، ازدواجی تعلق وہ بھی قائم کرتا ہے۔ تیرے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی اسی زمین پہ رہتے ہیں، تو بھی اسی زمین پہ رہتا ہے، وہ بھی اسی زمین کا پانی پیتے ہیں، تو بھی اسی زمین کا پانی پیتا ہے۔ تو ایک چیز ہے جو تجھے حیوانیت کے سرکل سے نکال کر انسانیت کے دائرے میں لاتی ہے۔ یہ جسم نہیں ہے جو تجھے حیوان سے جدا کرتا ہے۔ جسم و جسمانیت میں کوئی برتری نہیں ہے، کوئی افضلیت نہیں ہے۔ اگر تو انسان بنتا ہے تو ایک چیز کی وجہ سے جسے معصوم نے عقل کہا، اس فکر کی وجہ سے تو انسان بنتا ہے، اس سوچ کی وجہ سے تو انسان بنتا ہے، اس عقل و شعور کی وجہ سے تو انسان بنتا ہے۔ تب خدا کہتا ہے کہ میں احسن الخالقین ہوں۔ اس خلقت سے مراد یہ جسم نہیں ہے، اس خلقت سے مراد یہ عقل ہے، اس خلقت سے مراد یہ روح ہے، اس خلقت سے مراد یہ قلب ہے۔ وہ قلب جس میں خود خدا رہتا ہے، وہ قلب جس میں اہل بیت کی محبت رہتی ہے، وہ قلب جس میں سیدہ کی محبت رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے جس قلب کو اس نے بنایا اپنے لیے، کیا تو نے اپنے دل کو اس کے لیے رکھا کہ نہیں رکھا؟ تمہارا دل کا آئینہ کس کی طرف ہے؟ اسی لیے انہی انسانوں کے لیے پروردگار عالم کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ فرمایا یہ تو خود کو انسان سمجھتے ہیں، لیکن میں کہوں گا یہ حیوان ہے، بلکہ حیوان سے بدتر ہے، کیونکہ میں نے ایک طاقت اور ایک پاور ان کو دیا تھا، اس پاور کو انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا۔ یعنی آپ کو ایک صلاحیت دی جائے اور آپ اپنی صلاحیت کو تباہ و برباد کر دیں، فرمایا اس سے بڑا اللہ کا ناشکرہ بندہ ہو نہیں سکتا۔ تو افضلیت انسان کس پر ہے؟ اس کے عقل پر ہے، اس کی سوچ پر ہے، اس کے شعور پر ہے۔ اور شیطان کرتا کیا ہے؟ لَأَغْوِيَنَّهُمْ اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اے خدا میں ان کی عقلوں پہ پردے ڈالوں گا، میں ان کی عقلوں میں جمود فکری پیدا کروں گا۔ یعنی شیطان اس عقل کو منجمد کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے یہ منجمد کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ قرآن کی آواز آتی ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ وسوسوں کے ذریعے سے تجھے علی کے در سے دور کر دیتا ہے، یہ وسوسوں کے ذریعے سے تجھے خدا کے در سے دور کر دیتا ہے۔ دیکھیے یہ قلب ہے کیا؟ معصوم فرماتے ہیں آج کی اگر زندہ مثال دوں تو قلب کا تصور کیجئے، قلب ایک سم کارڈ کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ سم کارڈ کی طرح ہے۔ وہ سم کارڈ ہے جو ہر سگنل کو لیتا ہے، مختلف سگنلز آتے ہیں، یہ سم کارڈ لیتا ہے۔ فرمائے ابتدائی فکر جو تمہارے ذہن میں آتی ہے یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ کون سی تصویر اس ذہن میں آنی ہے، کون سی فکر اس ذہن میں آنی ہے، کون سی سوچ اس ذہن میں آنی ہے، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ تمہارے اختیار میں ہے جو فکر اور جو تصویر آ رہی ہے اسے لینا ہے یا نہیں لینا۔ ہاں دو سگنل آپ کے ذہن میں آتے ہیں، ایک شیطانی سگنل آتا ہے
ایک رحمانی سگنل آتا ہے، ایک سگنل وہ ہے جسے شیطان بھیجتا ہے، آپ کے ذہن میں آتا ہے، جسے خواطر کہتے ہیں، جسے افکار کہتے ہیں، کہ آپ نے کہا بھائی آپ وہاں پر کیوں گئے، تو آپ نے کہا اچانک میرے دل میں یہ بات آئی۔ یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ بات کس نے بھیجی؟ اچانک دل میں آیا کہ مولا کی مجلس میں جاؤں۔ یہ بات ڈالنے والا کون ہے؟ تبھی معصوم فرماتے ہم مومن کے گھر گھر جاتے ہیں اسے دعوت دینے۔ یہ گھر ظاہری گھر نہیں ہے، یہ دل کا گھر ہے، جہاں پہ دعوت آتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، کہ ملتا ہے کربلا وہی جاتا ہے جسے وہ بلاتے ہیں، جسے توفیق، لفظ توفیق ہم استعمال کر، جسے توفیق ملے۔ یہ توفیق کیا ہے؟ یہ وہ سگنل ہے جو آپ کے دل میں آتا ہے، جو آپ کے خطور میں آتا ہے، جو آپ کی فکر میں آتا ہے۔ اب اختیار بندہ ہے کہ بندہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ کوئی آفر آتی ہے، اب آپ کی مرضی اس کو ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں، اسے الو کریں یا اسے نکال دیں۔ بالکل اسی طرح ہے، فرمایا ایک فکر وہ ہے، ایک سگنل وہ ہے جو شیطان تمہاری طرف بھیجتا ہے، دوسرا سگنل ہے جو رحمان یا اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ جو سگنل شیطان بھیجتا ہے اسے وسوسہ کہا جاتا ہے، جو سگنل خدا بھیجتا ہے اسے الہام کہا جاتا ہے۔ اللہ بندوں پر اپنا الہام نازل کرتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا، دو چیزیں تمہارے ذہن میں آتی ہیں، ایک پیغام الہی آتا ہے، ایک پیغام شیطانی آتا ہے، یعنی دو فکریں تمہارے وجود میں پنپ رہی ہیں۔ ایک فکر حسینی ہے، ایک فکر یزیدی۔ اختیار تمہارا کام ہے۔ اب دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں، اب مومن کس کو سلیکٹ کرتا ہے، کس کو سلیکٹ نہیں کرتا۔ اب اس کے وجود میں مختلف احساسات ہیں، کبھی یہ سلیکٹ کرتا ہے شہوت کی وجہ سے، کبھی یہ سلیکٹ کرتا ہے مال کی محبت کی وجہ سے، کبھی اس چیز کو اختیار کرتا ہے یا اس کو چھوڑتا ہے ڈر کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ آیا کہ بھائی آج ریلی ہے، چلیں امریکہ کے خلاف نعرے بازی کریں، اور ایک مومن تھا، اس کو امریکہ بھی جانا ہے، امریکہ کی ویزا بھی لگوانی ہے، وہاں اسٹوڈنٹ ویزا بھی لینا ہے۔ اب اس کے ذہن میں فکر الہی تو آیا کہ مصری لا یبایع مثل یزید، حسینی وہ ہے جو ہر زمانے میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، حسینی وہ ہے جو علم بغاوت کو بلند کرتا ہے۔ کس کے خلاف؟ اس زمانے کے طاغوت کے خلاف علم بلند۔ فکر تو ذہن میں آئی، ناممکن ہے کسی کے ذہن میں فکر نہ آئی ہو، کسی مظلوم کے خلاف آواز، کسی ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھانی یا کسی مظلوم کا ساتھ دینا۔ فکر یہ سگنل اللہ دیتا ہے، ناممکن ہے کہ خدا نہ دے۔ جب اذان کی آواز آتی ہے، بدترین گنہگار انسان بھی ہو اس کے ذہن میں بھی سگنل آتا ہے مسجد جاؤں، لیکن وہ اختیار کرتا نہیں ہے۔ کوئی ایک چیز ہے جو اسے روکتی ہے، یہ جو آپ کے حواس خمسہ یہ روکتے ہیں۔ کبھی ڈر روکتا ہے، بھائی مجھے امریکہ کی ویزا لینی ہے، تو کہتا ہے میں کیسے جاؤں؟ ہمارے ایک مولانا کہتے ہیں مولانا میں کیسے جاؤں، میں نے پاسپورٹ سبمٹ کیا ہوا ہے، اگر جاؤں گا پکچر مل جائے گی، ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا۔ یعنی ڈر نے کیا کر لیا؟ روک لیا، اس سگنل کو اس نے ریجیکٹ کر دیا، اور شیطان کے سگنل کو اس نے کیا کر دیا؟ ایکسیپٹ کر دیا۔ اب معصوم کا فرمان ہے، فرمایا دو طرح کے خیالات تمہارے وجود میں آتے ہیں، ایک وہ خیال جو بہت زود گزر ہے، یعنی آتا ہے اور فوراً چلا جاتا ہے، ایک وہ خیال ہے جو دیر تک تمہارے دل میں گھر بنا لیتا ہے، جو جلدی چلا جاتا ہے اس کی تو پرواہ نہیں ہے، آیا اور گیا، آپ کے وجود پہ اس نے کوئی اثر نہیں ڈالا۔ مثال کے طور پہ روڈ سے گزر رہے ہیں، کسی نامحرم خاتون گزری، شکل کی اچھی تھی، فوراً ذہن میں شیطان نے سگنل دیا اسے دیکھو، سگنل آیا اور آپ نے منع کر دیا اور آپ وہاں سے گزر گئے۔ زود گزر خیال، رات کو سوتے وقت کئی ایسے خیالات آتے ہیں، یعنی موحد بندہ ہے، اللہ کو مانتا ہے، اچانک خیال آتا ہے بھائی ہو سکتا ہے خدا نہ ہو، ہاں ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، کوئی رب نہیں ہے، اچانک ذہن میں آتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے نہیں نہیں یہ وسوسہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی کچھ ایسے خیالات جو آتے ہیں اور جلدی سے چلے جاتے ہیں، کچھ ایسے خیالات ہیں جو آپ کے دل میں اپنا وطن بسا لیتے ہیں، اپنا گھر بسا لیتے ہیں، یہ خطرناک ہیں۔ محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ آج عوالم دنیا اسی تذبذب کا شکار ہیں۔ آج سوال یہ نہیں کہ کون شیعہ ہے کون شیعہ نہیں،
ایک وہ ہے جو گھر کے چار دیواری میں علی علی کرتا ہے، ایک وہ ہے جو میدان جنگ میں علی کا علم بلند کرتا ہے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے المؤمن کا جبل الراسخ، جو جبل مضبوط اور راسخ کی طرح مضبوط ہو۔ سوال یہ ہے تمہارا ایمان اتنا راسخ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ مولانا اہل بیت گناہ سے کیسے بچتے تھے؟ انہوں نے اطاعت الہی کو اپنے دل میں گھر کی صورت دے دی تھی۔ جب تم بھی اسی طرح کرو گے، عقیدہ ہے کہ 14 معصوم ہیں، لیکن کیا عباس معصوم نہیں تھے؟ کہ سیدہ زینب معصوم نہیں ہے؟ کہ شہزادے قاسم معصوم نہیں ہے؟ کہ جتنے یہ شخصیات بزرگ گزری ہیں معصوم نہیں ہے؟ ایک ہے عصمت خاص، ایک ہے عصمت عام، تو عصمت عام کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے ایسے علماء گزرے جن کے لیے ملتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی ان کو مکروہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ کیسے ہوا؟ جب شیطان ایک شرط لگاتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، اگر تو بندہ مخلص بن جائے تو شیطان کے وسوسے تمہارے اوپر بھی اثر نہیں کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے میں نے دل کو علی کا گھر بنایا کہ نہیں بنایا؟ میں نے دل کو سیدہ فاطمہ کا گھر بنایا کہ نہیں بنایا؟ مومن یہ تو سنتا ہے، حدیث یہ تو پڑھتا ہے کہ سیدہ کا وجود وہ ہے جس وجود کو کبھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا، اور سیدہ نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ پھر عزیزو ضرورت کیا پڑی کہ بھرے دربار میں جا کر بی بی خطبہ دیں؟ وہ بی بی جو کبھی گھر سے نہ نکلی، جسے کبھی کسی نے دیکھا نہیں، یقیناً کوئی ایسا خیال بی بی کے ذہن میں آیا ہوگا جس خیال کو بی بی نے اختیار کیا اور بی بی دربار کی طرف چلی۔ یقیناً کوئی بڑا مقصد ہوگا۔ حسین اکیلے بھی جا سکتے تھے لیکن اپنے اہل و عیال کو کربلا لے کر جاتے ہیں۔ عزیزو یہ فکر ہے، جب تک انسان سوچے گا نہیں تب تک انسان سمجھے گا نہیں، اور جب تک انسان سمجھے گا نہیں تب تک مقام عمل کی طرف نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ایک وہ خیال جو آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، ایک وہ خیال جو آپ کے دل میں گھر بنا لیتا ہے۔ دونوں سگنلز آتے ہیں۔ یہ انسان کا کام ہے کس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور کس چیز کو نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، دو خیال ذہن میں آتے ہیں، کس کو دوں، اس کو دوں یا اس کو دوں۔ لیکن مبنا اور بنیاد سلیکشن کی کیا ہے؟ میں کیا سوچ کے سلیکٹ کرتا ہوں؟ چند چیزیں میرے فیصلے کے بیچ میں آتی ہیں۔ کبھی شہوت بیچ میں آتی ہے، کبھی حب مال بیچ میں آتا ہے، کبھی حب ریاست بیچ میں آتی ہے، کبھی شہرت پسندی بیچ میں آتی ہے۔ مولوی کے پاس آفر آتی ہے بھائی مجلس پڑھنی ہے، ہاں، یہ کس فکر کے نتیجے میں کون سی مجلس لیتا ہے اور کون سی مجلس نہیں لیتا؟ ذاکر صاحب کو دعوت ملتی ہے آپ کو فلاں جگہ پہ اشرا پڑھنا ہے، فلاں پہ پڑھنا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جب فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلے میں وہ عباد الصالحین اور خلوص خدا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اپنے فیصلے میں آئینہ علی کو بناتا ہے یا شیطان کو بناتا ہے؟ آئینہ رحمان کو بناتا ہے یا شیطان کو بناتا ہے؟ یہیں سے پتا چلتا ہے یہ بندہ خالص ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے فیصلے بتاتے ہیں کہ یہ علی والا ہے کہ نہیں ہے۔ صرف زبان پر علی کا نام لینے سے کوئی علی والا نہیں بنتا جب تک علی کی فکر کو اپنے فیصلوں میں نہیں اپناتے۔ یہی تو فرق ہے جس کو سمجھنا ہے۔ ارے خوارج قرآن پڑھتے تھے، ماتھوں پر سجدوں کے نشان تھے، لیکن علی کے راستے پہ نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے فیصلوں کو سمجھا نہیں، اپنی فکر کو انہوں نے پاک نہیں کیا۔ اب آسان سی مثال دو، چند واقعات کی طرف جاؤں۔ فرمایا ایک وہ فکر ہے جیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا، کوئی برا خیال آیا، رشوت کی آفر ہوئی، دو سگنل آئے، نہ لو یہ حرام ہے، ایک سگنل آئے لو زندگی بن جائے گی، دنیا بن جائے گی، گھر بن جائے گا۔ آپ نے پہلی مرتبہ اس فکر کو لیا اور ایکسیپٹ کیا۔ اب اس رشوت نے آپ کے دل میں کیا بنا دیا؟ گھر بنا دیا۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ پہلی مرتبہ جب فکر آتی ہے وہ جلدی چلی جاتی ہے، جب آپ نے اس پر عمل کیا اب یہ گھر بنا لیتی ہے۔ جب اس نے گھر بنا لیا اب دوسری مرتبہ جب رشوت کی آفر ہوگی آپ بغیر سوچے اسے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر میں ایک بت بن جائے گا۔
اس کا علم آپ کے گھر میں لگ جائے گا. صرف علم عباس کو اپنے گھروں کی چھت پہ نہ لگاؤ، اپنے دل کی زمین پر بھی لگاؤ. محمد والے محمد بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد. شیطان کا اس سے سروکار ہے ہی نہیں کہ گھر پہ علم لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا. وہ یہی دیکھتا ہے اس کے دل میں کس کا علم ہے. آج کل تو زمینوں پہ قبضے کرنے کے لیے بھی تو علم لگتے ہیں نا. تو یہ فکر عباس کی ہے یا شیطان کی ہے؟ یہ تو شیطان کی فکر ہے نا کہ ہم ایک پوزیٹیو چیز کو ایک نیگیٹو مقصد کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ استعمال کر رہے ہیں. یہی شیطان کا حربہ ہے. فرمائے بالکل اسی طرح جب مومن کوئی اچھا کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، خیرات کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں کسی غریب کی مدد کرتا ہے، کسی بیمار کے علاج کے لیے کچھ مدد کر دیتا ہے، اب جب اس نے اس پہ عمل کیا یہ بھی اس کے دل میں گھر بن جاتا ہے. اب یہ سوچتا نہیں ہے جب کوئی غریب اس سے خیرات مانگتا ہے کہ پیسے دوں گا تو فقیر بن جاؤں گا. مولا علی گھر میں داخل ہوتے ہیں. آقا زادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دیکھتے ہیں بی بی بیمار ہیں اور بستر پر لیٹی ہوئی ہیں. مولا فرماتے کہ سیدہ زندگی گزر گئی، آپ نے علی سے کچھ مانگا نہیں. شوہر کا بھی دل ہوتا ہے کہ بیوی کبھی کوئی خواہش کرے اور شوہر اس کے لیے فراہم کرے. بی بی فرماتے یا علی، اس کی وجہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو بابا نے کہا تھا کہ زہرا باپ کی سفارش اور وصیت کو یاد رکھنا، علی سے کبھی کچھ ایسا مت مانگنا کہ اس شوہر کے پاس دینے کے لیے نہ ہو اور بیوی کے سامنے شرمندہ ہو جائے. کہ علی اسی لیے میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، ہو سکتا ہے مانگوں اور آپ مجھے نہ دے سکیں. فرمایا زہرا پھر بھی میرا دل ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں مجھے خوشی دینے کے لیے. تو بیوی نے کہا آج اگر آپ اصرار کر ہی رہے ہیں تو بیمار ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ انار کھاؤں. مولا گھر سے باہر نکلتے ہیں خوشی کے عالم میں کہ سیدہ نے آج پہلی مرتبہ کوئی خواہش کی ہے. بازار میں جاتے کہ قمبر دیکھ کر آؤ، انار کہاں ملتے ہیں؟ قمبر دیکھ کر آئے کہ مولا انار کا موسم نہیں ہے. بازار میں گئے انار ختم کا، پوچھو شاید کسی کے پاس انار ہوں. جب پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا ایک یہودی ہے جس کے کسی نے کہا یہ اسٹور کر کے رکھتا ہے. مولا خود اس کے در پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں. یہودی باہر آتا ہے کہ آج اس نے مجھ سے سوال کیا جس نے زندگی میں کبھی کچھ مانگا نہیں. میں نے سنا ہے تیرے پاس انار ہے، اگر ہو سکے میرے مریض کے لیے انار مجھے دے دو. یہودی نے کہا یہ میں نے اپنی بیوی کے لیے رکھے ہیں. امام نے کہا جتنی قیمت کہو گے ادا کر دوں گا، لیکن آج علی کو دے دو. اس نے کہا مولا میں آپ کو جواب دے نہیں سکتا. فوراً گیا وہ انار لایا اور مولا علی کی خدمت میں پیش کیا. انار 2 درہم کا تھا، علی نے اس کے ہاتھ پہ 4 درہم رکھے. لیکن یہودی تھا پر منصف تھا، انصاف کرنے والا تھا. اس نے کہا یا علی قیمت 2 درہم ہے تو 2 درہم لوں گا. یعنی اس کے دل تھا تو یہودی پر دل میں فکر الہی بس رہی تھی. آج اگر کسی چیز کی قلت ہو جائے تو ہم کتنی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں. کلمہ پڑھ رہے ہیں، علی علی کر رہے ہیں، لیکن فکر شیطانی دل میں پنپ رہی ہے. اس نے کہا نہیں علی 2 درہم ہے تو 2 لوں گا. کیا ہوا کسی کے پاس نہیں ہے، میں انصاف کرنے والا ہوں. امام نے 2 درہم اور اس کے ہاتھ پہ رکھے کہ یہ 2 درہم انار کے ہیں اور یہ 2 درہم سیدہ کی طرف سے تمہارے ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں. مولا انار لے کر واپس آتے ہیں. اب دیکھیے خدا دیکھنا چاہتا ہے اس کے دل میں کس چیز نے گھر بنا دیا ہے. جو ایک مرتبہ خیرات دیتا ہے دوسری مرتبہ دینے پہ سوچتا نہیں ہے. جو ایک مرتبہ نماز پڑھ لیتا ہے دوسری مرتبہ پڑھنے پہ سوچتا نہیں ہے. جو ایک مرتبہ نیکی کا کام کرتا ہے اب جب نیکی اس کے دل میں گھر بنا لیتی ہے دوبارہ اس نیکی کرنے میں وہ سوچتا نہیں ہے. مولا راستے سے گزرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ کسی خرابے سے کسی فقیر کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. کئی دنوں سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے کوئی جو مجھے کچھ کھلا دے. ہو سکتا تھا علی آواز کو سنتے اور آگے نہ بڑھتے کیونکہ علی کے دل میں خیرات خدا نے گھر بنا لیا تھا. علی کے دل میں اطاعت خدا نے گھر بنا لیا تھا. مولا فوراً اس خرابے میں جاتے ہیں اور فقیر آنکھوں سے نابینا ہے، دیکھ نہیں رہا. امام فرماتے بتاؤ تیرے لیے کیا لاؤں؟ کھانا لاؤں، کھجوریں لاؤں اور روٹی لاؤں؟ کیا دل ہے تیرا آج کھانے کا؟ عجیب امتحان علی ہے. فقیر دیکھ نہیں رہا، آنکھوں سے نابینا ہے. کہتا یا علی دل کر رہا ہے کہ انار کھاؤں.
امتحان دیکھیے خدا کیسے بندوں سے امتحان لیتا ہے، وہ چیک کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں محبت کس کی زیادہ ہے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے مومن میں تمہارا امتحان لیتا ہوں تمہاری جان کے ذریعے سے، تمہارے مال کے ذریعے سے، تمہاری اولاد کے ذریعے سے، تمہارے انفس کے ذریعے سے۔ اب خدا دیکھنا چاہتا تھا علی کے دل میں کس کی زیادہ محبت ہے، سیدہ کی محبت زیادہ ہے یا نور الہی کی محبت زیادہ ہے؟ اللہ کی، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے یہ جو فقیر تم سے کچھ مانگنے آتا ہے آواز آتی ہے فقیر نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے جو تمہاری طرف بڑھ رہا ہے کوئی جو مجھ سے تجارت کرے، ہے کوئی جو میری راہ میں کچھ دے، ہے کوئی جو اپنے رب کی مدد کرے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا ہاں انار تو ہے، لیکن دیکھیے اب نابینا تھا نا، علی کہہ سکتے تھے انار کا موسم نہیں ہے، دیکھ تو نہیں رہا تھا نا، آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اور نابینا بولے دیکھ تو نہیں رہا، مولا کہہ سکتے تھے انار کا موسم نہیں ہے، کوئی اور چیز تمہارے لیے لاؤں، لیکن یہ علی ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، یہ نام کا صدیق نہیں ہے، یہ کام کا صدیق ہے، یہ حقیقی صدیق ہے۔ امام نے کہا انار تو ہے، صلی اللہ محمد۔ امام نے فرمایا کہ انار تو ہے لیکن ایک مسئلہ ہے، میرا بھی ایک مریض ہے جس نے انار کی خواہش کی ہے، تو نے بھی انار کی خواہش کی ہے، تو ایک کام کرتے ہیں انار کے دو حصے کرتے ہیں، آدھا تجھے دیتا ہوں آدھا اپنے مریض کے لیے لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ امام نے انار کو کھولا، اپنے ہاتھوں سے دانہ دانہ کیا اور اپنے ہی ہاتھوں سے فقیر کے منہ میں دانہ دانہ دیا، فقیر نے کھایا۔ امام نے کہا اب رخصت ہے میں جا سکتا ہوں؟ کہ علی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہ کون سا؟ کہ ہو سکتا ہے وہ دوسرا آدھا بھی مجھے دے دیجئے۔ دیکھیے امتحان خدا کیسے لیتا ہے۔ وہ سیدہ جس نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، پہلی مرتبہ کوئی خواہش کیا ہے اور بڑی مشکل سے علی کو ایک انار ملا، معجزہ کرتے تو کئی انار آ جاتے ہیں لیکن وہ بھی ہماری طرح عام زندگی گزارتے تھے، ایک انار ملا ہے۔ اب خدا امتحان دے رہا ہے کہ علی فقیر کو دیتے ہیں، ایک طرف بیوی کی محبت ہے، ایک طرف خدا کی محبت ہے، ایک طرف پیغام الہی ہے۔ یہی چیز تو کربلا میں موجود تھی نا کہ امام حسین کرتے کیا ہیں، ایک طرف دین الہی ہے، ایک طرف اولاد کی محبت ہے۔ کیا بچے کی محبت میں آ جاتے ہیں یا خدا کی محبت میں اپنی اولاد کو قربان کرتے ہیں؟ اسی لیے کربلا میں کوئی ماں جھجکتی ہوئی نظر نہیں آتی، وہ رات بھر اپنے بچوں کو تیار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہر ماں اس لیے رو رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ حسین میرے بچے کو نہ بھیجے، قاسم اس لیے رو رہے ہیں کہ چچا مجھے اجازت نہ دے، حسین اپنے اکبر کو اپنے ہاتھوں سے سجا کر دھجا کر گھوڑے پر بٹھاتے ہیں۔ یہی حقیقی فکر حسینی ہے کہ جب دین خدا کو ضرورت پڑے بندے خدا میدان الہی میں باہر نکل آئے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر دوسرا آدھا بھی مانگا ہے تو علی تجھے کھلا دیتے ہیں۔ مولا نے وہ آدھا بھی کھلا دیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر اس کا حساب، پھر اس کا کام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، پھر خدا ایک ایسے ذریعے سے اس کا راستہ بنا دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کہاں کہاں سے انسان کی مدد کرتا ہے۔ اب پورے راستے علی یہ سوچ رہے ہیں، سیدہ پوچھیں گی علی انار لائے کہ نہیں لائے؟ اور کیا کہوں گا، انار ملا تو تھا لیکن میں نے کسے دے دیا؟ فقیر کو کھلا دیا۔ اب دیکھیے عام عورت ہوتی تو شوہر سے لڑتی، کہتی فقیر سے مجھ سے زیادہ پیار تھا، بیوی بیمار پڑی ہوئی ہے اور تمہیں راستے والوں کی فکر ہے، تمہیں باہر والوں کی فکر ہے۔ لیکن علی کو بھی پتا تھا یہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اللہ صلی علی محمد۔ فکر ملتی تھی، دیکھیے نا جب میاں بیوی کی فکر ملتی ہے تو وہ گھر نورانی بنتا ہے۔ جب یہ فکری تفاوت یا فکری اسپیس جب پیدا ہو جاتا ہے کہ شوہر کی معرفت یہاں پر ہو، بیوی کی یہاں پر ہو، یا بیوی اوپر ہو اور شوہر نیچے ہو، اسی گھر میں انبن ہوتی ہے، اسی گھر کے بچے صحیح تربیت نہیں پاتے۔ اس لیے معصوم فرماتے جب شادی کرو یہ دیکھا کرو فکری لیول کتنا ہے کہ کل کوئی مصیبت آئے بیوی اس مصیبت میں تمہارا ساتھ دے۔ یہ چیز آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے۔ اگر بچے اور عورتیں امام حسین کو پریشان کرتی ہیں کہ کیوں آئے ہو میدان میں، یہ کوفی لا یوفی ہیں، یہ وفا نہیں کرتے، کہ آپ نے دیکھا نہیں آپ کے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، حسین آپ نے دیکھا نہیں آپ کے بھائی کے ساتھ وفا، پھر بھی آپ جا رہے ہیں۔ کئی کاموں میں جب انسان کرنا چاہتا ہے تو گھر والے پریشانیاں ایجاد کرتے ہیں۔
بیٹے پریشانی ایجاد کرتی ہیں، بیوی پریشانی ایجاد کرتی ہیں، فلاں کو دیکھو فلاں کو دیکھو، وہ رفاہ میں ہیں، وہ مستی میں ہیں، وہ مزے میں ہیں، لیکن آپ دین خدا کے پیچھے چلے گھومتے پھر رہے ہیں۔ تو یعنی جب تک فکری ہم آہنگی انسان کے وجود میں نہ ہو اس گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ کربلا میں یہ فکری ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ حسین صرف جذبہ شہادت نہیں رکھ رہے بلکہ زینب بھی جذبہ شہادت میں ہیں، اکبر کی ماں بھی جذبہ شہادت میں ہیں۔ وہ قومیں بلند قومیں بن سکتی ہیں جن کی فکر میں فکری ہم آہنگی ہو۔ پاکستان کا مسئلہ یا فکری ہم آہنگی نہیں ہے، یعنی فکری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، شعوری اعتبار سے ہم ایکول نہیں ہیں۔ ایک مومن کہتا ہے جانا، ایک مومن کہتا ہے نہیں جانا۔ ہاں آج میں کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ دشمن کتنا ڈرا ہوا ہے۔ 2 دن ہوئے ہیں شہید قاسم سلیمانی کو شہید ہوتے ہوئے، پورے فیس بک پر شہید قاسم سلیمانی چھائے ہوئے ہیں۔ فیس بک کس کا؟ امریکہ کا، ٹھیک ہے نا۔ اور رہبر معظم کا جب یہ بیان آیا تو انہوں نے کہا ایک شخص جب زندہ ہوتا ہے قومیں شاید اس کا احساس نہ کریں، جیسے شہید عارف حسین الحسینی جب تک زندہ تھے اس قوم نے اس شہید کی نہ قدر کی نہ قیمت جانی۔ مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا روح کتنا بلند تھا، اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ خدا بندوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ یہ قلوب المؤمنین بتاتے ہیں وہ کتنا عظیم تھا۔ زندہ تھے کسی کو پتا نہیں تھا، لیکن شہادت کے بعد دل بتا رہے ہیں، یعنی ایران ہو، عراق ہو، پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں میں جو غم پایا جاتا ہے یہ غم بتا رہا ہے کہ امام زمانہ کتنے غمگین ہوں گے۔ ہاں جب ایک عظیم شخص کسی کے بیچ سے جاتا ہے، کئی پیجز انہوں نے، خود ہمارا پیج انہوں نے کل رات ڈیلیٹ کر دیا، ٹویٹر ڈیلیٹ کر دیا، فیس بک ڈیلیٹ کر دیا، قبلہ عقیل غروی صاحب کے ان کے تو 3 لاکھ فالوور تھے ان کا ڈیلیٹ کر دیا۔ جن جن لوگوں نے شہید قاسم سلیمانی کی پکچرز یا بیانات رکھے تھے وہ فیس بک سے پیجز بھی کیا کر دیے؟ ڈیلیٹ کر دیے۔ یہی تو دشمن کی کمزوری ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پیج کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو دل سے محبت بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ یہ ہر چیز کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے لیکن علی کی محبت کو کبھی ڈیلیٹ کر ہی نہیں سکتا۔ مرد آباد مرد آباد امریکہ، مرد آباد مرد آباد مرد آباد امریکہ، اسرائیل مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد، منافقین مرد آباد مرد آباد، منافقین مرد آباد، محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد۔ تو یہ ڈر اور یہ جو خوف دیکھیے انسان کے فیصلوں سے پتہ چلتا ہے وہ حق کا انتخاب کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں۔ دوسرے ہمارے ایک مولانا تھے تو ہم نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں اپنی پیج پہ شہید کی پکچر کا؟ مولانا آپ کا پیج ڈیلیٹ ہو گیا، میرا بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ یعنی پیج سے زیادہ محبت ہے، شہید سے محبت نہیں ہے۔ یہ افکار انسانی ہیں، یعنی آپ کا چھوٹا چھوٹا فیصلہ بتاتا ہے آپ کہاں ہو۔ مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ ذرہ ذرہ بتاتا ہے کس انسان کو یقین ہے میں کل زندہ رہوں گا، لیکن ایسا کام کر کے جاؤ کہ دنیا تجھے یاد رکھے، ایسا کردار۔ اس بات پہ میں آؤں گا۔ مولا علی اسی سوچ میں تھے کہ اللہ کی راہ میں علی، ایک طرف بیوی کی ڈیمانڈ ہے، دوسری طرف وہ فقیر جو اللہ نے بھیجا تھا۔ مولا یہی سوچ رہے ہیں کہ سیدہ پوچھیں گی علی انار لائے کہ نہیں لائے، جواب کیا دوں گا۔ مولا گھر میں داخل ہوئے، جب گھر سے گئے تھے تو سیدہ شدید بیمار تھیں اور بستر پر سو رہی تھیں، اتنی بیمار تھیں کہ بی بی اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب مولا فرماتے میں جیسے گھر میں داخل ہوا کیا دیکھا، گھر کے صحن میں سیدہ کام میں مشغول ہیں، شفا مل چکی ہے۔ پریشانی کے عالم میں پوچھا سیدہ آپ ٹھیک ہو گئی؟ کہاں ٹھیک ہو گئی؟ مولا نے صحن کے دوسرے دائیں طرف دیکھا، وہاں پر انار کی ایک پیتی پڑی تھی۔ برائے عظمت جناب سیدہ بلندر صلوات اللہ صلی علی محمد۔ مولا پریشان، ارے قمبر شہر میں گھوم گھوم کے تھک گیا، کہیں پر انار نہیں تھا، اور ایک انار ملا تھا، یہ انار کی پیتی کا سیدہ ٹھیک ہو گئی۔ سیدہ انار کہاں سے آئے؟ کہ یا علی آپ نے ہی تو بھیجے ہیں۔ کہ میں نے کب بھیجے؟ کہ یا علی دروازے پہ کسی نے دستک دی تھی، کہ علی نے فاطمہ کے لیے انار بھیجے ہیں۔ مولا سمجھ گیا یہ لانے والا کون ہے، یہ وہی ہے جو حسن و حسین کے جھولوں کو جھلاتا تھا۔
آج انار دے کر گیا ہے. یہاں پہ دو نتیجے نکلتے ہیں جو اہم ترین نتیجے ہیں. پہلا نتیجہ یہ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو خدا 10 گنا کر کے واپس دیتا ہے. اب سوال یہ مومن یہی سوچتا ہے 10 روپے دوں گا تو 1000 روپے ملے گا, 1000 دوں گا 10,000 ملے گا. جب جان اللہ کی راہ میں دیتے ہو نا, سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے جان کی قربانی. مال کرو گے یہاں ملے گا نا, لیکن جان کی قربانی کہاں ملتی ہے؟ اس کا نتیجہ آخرت میں ملتا ہے. اور دنیا میں جان کی قربانی سے کیا ملتا ہے؟ عزت ملتی ہے. وَنَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا کی آواز ملتی ہے. یہ سب سے بڑی قربانی تھی. تو پہلا نتیجہ یہ ہے جب اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو خدا 10 گنا کر کے واپس دیتا ہے. لیکن اس سے بھی اہم نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے, اگر وہ انار جو مولا نے یہودی سے لیا تھا وہ انار گھر لاتے سیدہ کھاتی, کیا پتا اس سے شفا ملتی یا نہ ملتی. اس انار میں شفا نہیں تھی جو مولا نے یہودی سے لیا تھا. لیکن جب وہ انار اللہ کی راہ میں دیا, اس کے بدلے میں جو 10 انار آئے, اس انار سے جب سیدہ نے کھایا تو سیدہ کو شفا مل گئی. بہت اہم نتیجہ ہے. یعنی میرے ہاتھ میں 100 روپیہ ہے, فقیر نے خیرات کے لیے کہا اگر اس 100 سے میں سبزی خرید کے گھر جاتا ہوں میرے بچے کھائیں گے, اس میں کوئی شفا نہیں ہے. لیکن اگر یہی 100 میں کسی فقیر کو دیتا ہوں, اس کے نتیجے میں جو خدا 1000 کر کے مجھے ریٹرن کرے گا, اس 1000 سے جو خریدوں گا میری اولاد کھائے گی, اس میں خدا شفا رکھ لیتا ہے. اور محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. یہ آثار باطنی, آثار روحانی کے. صدقہ دو, کیا مطلب صدقہ دو؟ بیماری ٹل جاتی ہے. صدقے سے بیماری کیسے ٹلتی؟ جب تو ایک چیز دیتا ہے پھر فوراً کل جا کے کوئی اور چیز لیتا ہے, خدا اس پیسے میں کیا ڈالتا ہے؟ شفا ڈالتا ہے. اب وہ دوسرے جب صدقہ دینے کے بعد اب اس پیسے سے گوشت خریدو گے, سبزی خریدو گے, اولاد کھائے گی, کیا ملے گی؟ شفا ملے گی. جب اللہ کی راہ میں خیرات دیتے ہو, جب انسان خمس کا پابند ہوتا ہے, طاعت الہی کا پابند ہوتا ہے, اس گھر میں کبھی بیماری نہیں آتی. اپنی مراجع کی عمریں دیکھیں. آیت اللہ بہجت 92 ایئرس, آغا خمینی 88 ایئرس, آیت اللہ بہلول 102 ایئرس. ہمارے بوڑھے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی مشین ویک ہوتی جاتی ہے. جسمانی مشین تو ہر کسی کی ویک ہوتی ہے, اصل ہوتی ہے دماغی مشین, وہ دن بدن پیچھے جاتی ہے. آپ مراجع دیکھیں, جیسے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں عقل اتنی بڑھتی جاتی ہے. 80 سال میں وہ 2 گھنٹے کے لیکچرز دیتے ہیں. اتنا حافظہ, اتنی عقل کہاں آتی ہے؟ کیونکہ جب انسان سیرت علی اور سیرت سیدہ پر اور سیرت اہل بیت پر عمل کرتا ہے پھر اس کی زندگی دنیا میں بھی پر نور بن جاتی ہے, آخرت میں پر نور بن جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. محمد وعجل فرج. وقت میرے پاس بہت کم ہے کیونکہ شاہ فیصل کالونی بھی پہنچنا ہے. عرائض بہت ہیں انشاءاللہ. پہلے تو مومنین کو کہتے تھے فالو اپ کریں, لیکن ابھی کیونکہ ساری چیزیں ڈیلیٹ ہو گئی, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس منبر سے گفتگو کا انداز بدلا جائے. جب تک ہم اس روایتی انداز میں جئیں گے قوم بنے گی نہیں. جب تک ہم دیکھیے نا, مولا علی کی حکومت کہاں ہونی ہے؟ اس فکر میں. ہم کہتے ہیں کسی کو بندے کو حسینی بناؤ. حسینی کیسے بنے گا بھائی؟ امام بارگاہ ہے, امام بارگاہ کس کی جگہ؟ امام کی جگہ. امام بارگاہ کو امام بارگاہ بنانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک ظاہری زینت ہوتی ہے. ایک زمین آپ نے خریدی, اب سمپل سا ایک ہال ہے, اس کو امام بارگاہ بنانا ہے, فوراً آپ کالے کپڑے لگا دیں گے, اوپر علم لگا دیں گے, 4 امام حسین کے نام لگا دیں گے. دور سے دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ امام بارگاہ ہے. یہ ہے ظاہری زینت. ایک ہے باطن کی زینت, ٹھیک ہے, وہ ہے انسان میں ہوتی ہے. ایک ہے مٹیریل, یہ امام بارگاہ, یہ دیواریں ہیں, یہ چونا, یہ سیمنٹ ہے, اس پہ کالے کپڑے لگاؤ, امام بارگاہ بن جائے گی. اسی طرح ایک آپ کا جسم ہے مادی مٹیریل, اسی امام بارگاہ کی طرح. یہ چلتا پھرتا مٹیریل ہے, یہ جمع ہوا مٹیریل ہے. اس مٹیریل پہ کالا امامہ لگا دیا, ابا قبا پہن لی, کالا لباس پہن لیا, چند نشانیاں ہیں جو شیعہ نے کچھ دھاگے پہن لیے, کچھ کر دیا, باہر سے پتا چلے گا یہ کون ہے, اس کا پتا چلتا امام بارگاہ ہے. یعنی اس بلڈنگ کا کپڑے چڑھانے سے پتا چلتا امام بارگاہ ہے, اس بلڈنگ کا بھی کپڑے چڑھانے سے پتا چلتا ہے یہ کون ہے, شیعہ ہے, عزادار ہے. لیکن سوال یہ, اگر یہ کپڑے نہ ہوں تو کیسے پتا چلے یہ شیعہ ہے؟
یہ تو دوسروں کی پہچان کے لیے ہے نا کہ میں شیعہ ہوں، دوسروں کو دکھانے کے لیے ہے نا کہ امام بارگاہ ہے، یہاں پہ حسین کا ذکر ہوتا ہے، لیکن تجھے کیسے پتا چلے کہ تو شیعہ ہے؟ جب تک تمہارے وجود اور قلب میں حسین بس نہ جائیں۔ آج سوال ہے کون تھے حسین؟ ہو از حسین؟ حسین ہے کون؟ کون ہے علی ابن ابی طالب؟ کون ہے سیدہ جن کی مجلس میں آپ آئے ہیں؟ کون تھے علی اکبر؟ کون ہے شہید قاسمی؟ یہ کون ہے؟ اگر میں پوچھوں کہ کون ہے عارف کاظمی یا جتنا مجمع یا بیٹا، آپ ہیں کون؟ تو آپ ہیں اپنی معلومات کا وجود، آپ وہی ہیں جو آپ نے اپنے دماغ میں جمع کیا، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ وہی سوچتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے، آپ نے جو کچھ دنیا سے لیا۔ اچھا ہم لیتے کیسے ہیں؟ جسے ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، قوے لامسہ، قوے شامہ، قوے سماعت، قوے بصارت۔ آپ جو دیکھتے ہیں وہ دماغ میں جاتا ہے، سیو ہوتا جاتا ہے۔ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری پکچر آپ کے دماغ میں جا رہی ہے۔ مجھے سن رہے ہیں، قوے سامعہ سے میری باتیں آپ کے ذہن میں جا رہی ہیں۔ آنکھوں سے جو کتاب ریڈ کریں گے وہ ساری معلومات دماغ میں جا رہی ہیں۔ ہاتھ قوے لامسہ سے جس چیز کو ٹچ کریں گے پتہ چلے گا یہ نرم ہے یا گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، یہ قوے لامسہ پتہ چلے گا آگ گرم ہے، لمس کر کے پتہ چلا، ٹھیک ہے نا۔ قوے شامہ سونگھ کے پتہ چلے گا کس چیز میں خوشبو ہے، کس چیز میں بدبو ہے۔ یعنی 5 حواس خمسہ سے آپ نے آج تک جتنی معلومات لیں وہ ہیں آپ، اسی معلومات کے ذریعے سے آپ سوچتے ہیں، یعنی اس کے باہر آپ جا ہی نہیں سکتے۔ آپ کے ذہن میں جتنی معلومات ہے اسی معلومات میں آپ فیصلے لیتے ہیں۔ اگر معلومات غلط ہے تو فیصلے غلط، اگر معلومات صحیح ہے تو فیصلے صحیح قائم ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے معصوم فرماتے ہیں اپنی معلومات کو بڑھا۔ آج مسئلہ شیعوں میں یہ نہیں کہ فلاں شیعہ ولائی ہے، فلاں شیعہ غیر ولائی ہے، فلاں مقصر ہے، فلاں غالی ہے، وہ وہی ہے جو اس نے اپنے ذہن میں ڈالا ہے۔ جو کچرا تو جمع کرتا ہے، کچرے سے کچرا نکلتا ہے، نور سے نور نکلتا ہے، ظلمت سے ظلمت نکلتی ہے۔ تو آج مومن کو یہ سوچنا چاہیے میں نے جمع کیا کیا، میں نے آج تک اپنے ذہن میں کون سا ڈیٹا ڈالا۔ یہ ذہن اسی موبائل کی طرح، جو ڈالتے ہو تم وہی ہو، جو دیکھتے ہو تم وہی ہو، جو سوچتے ہو تم وہی ہو، اس کے علاوہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اب سوال یہ، ایک مومن کہتا ہے مجھے حسینی بننا ہے، تو یہ سوچ حسین کے ذہن میں کیا تھا؟ تب تک تو حسینی بن نہیں سکتا جب تک حسین کا ڈیٹا اپنے ذہن میں نہ ڈالو۔ صلی اللہ محمد۔ نعرے تکبیر، مجمع زیادہ ہے اور بلند آواز سے جواب دیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، اور محمد وآل محمد صلوات۔ صلی اللہ محمد۔ یہ بالکل اسی طرح، یہ ہاتھ ہے، اس کی شکل الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، لیکن اگر اس ہاتھ کو میں آگ کے قریب لے جاؤں گا یہ آگ کا اثر لینا شروع کرے گا۔ پہلا اثر کہ یہ گرم ہو جائے گا، اگر دور کروں گا پھر کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن اور میں اس کو آگ کے قریب کروں یہ گرم بھی ہوگا اور آگ کی طرح جلنے بھی لگے گا۔ اگر زیادہ میں اس کو آگ میں رکھنا شروع کر دوں اس کا رنگ آگ کے رنگ جیسا ہو جائے گا۔ اسی لیے فرماتے کون ہے جو اہل بیت کے رنگ میں رنگ جائے؟ من صبغۃ اللہ، کون ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے؟ تو جو اپنے وجود کو وجود اہل بیت میں بدلنا ہے، ان کے رنگ میں رنگ لینا ہے۔ اور کیسے ہوگا؟ جب اہل بیت کے قریب ہو جاؤ گے نا، بالکل اسی لوہے کی طرح جب آگ میں جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا یہ لوہا ہے یا آگ ہے، لیکن جب جدا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے لوہا لوہا تھا، آگ آگ تھی۔ جب تو کربلائی بنے گا تجھ میں نظر مصری لا یبایع مثل یزید کا مطلب کیا ہے؟ اپنے رنگ کو حسین جیسا رنگ میں بدل دے، دور سے دنیا دیکھے اور دنیا دیکھ کر یہ کہے یہ حسین جا رہا ہے۔ ہاں، عباس جب میدان میں جاتے تھے لوگ یہ نہیں کہتے تھے عباس جا رہا، کہتے تھے یہ علی جا رہا ہے۔ آقا زادی زینب جب خطبہ دیتی تھی لوگ یہ نہیں کہہ رہے تھے زینب خطبہ دے، کہہ رہے تھے لگ رہا ہے علی خطبہ دے رہا ہے۔ جب تمہاری آواز میں علی کی آواز گونجنے لگے گی، جب تمہارے کردار میں علی کا کردار نظر آنے لگے، تو مولا فرماتے شیعو کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا۔ آج
آخری زمانہ ہے، آخر الزمان ہے، امام زمانہ کا ظہور قریب ہے اور نشانیاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج دیکھنا، یہ امام دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے؟ کہ یہ صرف مٹیریلس دنیا میں گم ہے، صرف اپنے منافع اپنے فائدوں میں دیکھ رہا ہے، یا یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے دین خدا کے لیے کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ آیت اللہ نمر جب شہید ہوئے تھے، کئی لوگوں نے کہا کہ مولانا کیا ضرورت تھی آل سعود کے نظام سے لڑنے کی؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ جلدی مر گئے، 55 ایئرز میں شہید ہو گئے۔ میں نے کہا اچھا نہ لڑتے تو کیا ہوتا؟ کہ زندگی زیادہ جی لیتے۔ ایک یہ فکر ہے جو فکر شیطانی ہے، زندگی زیادہ جی لیتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر نارمل زندگی گزارتے، مجھے ایک سوال کا جواب دے، آپ کے گاؤں کا کوئی مولانا ہے نارمل زندگی نماز پڑھاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، اس کا کچھ جائے نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا؟ ابھی بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اور مجلس ہو تم امام بارگاہ کے اندر ماتم کرو، سیدہ کی مجلس مناؤ، دیٹس اٹ، اس کے بعد کچھ نہ کرو۔ میں نے کہا اگر یہ جی لیتے ایسے جیسے عام انسان زندگی گزارتا ہے تو کتنے سال رہتے؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال، اور اگر مر جاتے کتنے لوگ اس کے جنازے میں ہوتے؟ صرف گاؤں والے 200 لوگ، 400 لوگ، 500 لوگ، اور مرنے کے بعد کون ان کو یاد رکھتا؟ کچھ ہی لوگ۔ میں نے کہا آج آیت اللہ نمر نے جب نظام ظلم کے خلاف قیام کیا، دنیا کے 600 ملین شیعہ اسے جان رہے ہیں۔ اس وقت صرف گاؤں والے جانتے، کتنے لوگ اس وقت فاتحہ پڑھتے؟ 300-400 فاتحہ ہوتی۔ آج جب بھی نام آتا ہے 500-600 ملین شیعہ ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، نام آتا ہے درود پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہے حیات ابدی، جب اللہ کی راہ میں جان دیتے ہو تو خدا 10 گنا کر کے تمہارے وجود کو بڑا کر دیتا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات صلی محمد محمد وعجل۔ یہ وہ شہید ہے کہ اللہ کی آواز آتی ولا تقولوا، ان کے لیے کیا نہ کہو یہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ مرنا تو ہر انسان کو ہے، لیکن حسین کی طرح عزت کی زندگی گزار کر اس دنیا سے جاؤ۔ آج فکر اور نظریے کی جنگ ہے، ایک وہ شیعہ جو نظریاتی شیعہ ہے، ایک وہ شیعہ جو رسمی شیعہ ہے، برائے نام شیعہ ہے، زیارت پہ جاتا ہے، ماتم کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے، لیکن فکر حسینی کو نہیں لے جائے۔ یہ ایک راہ ہے عزیزان محترم، یہ ایک راستہ ہے جس پر ہمیں چلنا ہے، اور اس نظام کو امام زمانہ کے نظام سے ملانا ہے۔ مولا بھی حکومت معجزے کے ذریعے سے قائم نہیں کریں گے، آپ اور میری مدد کے ذریعے سے حکومت قائم ہوگی۔ اس نظام کے کچھ افراد ہوں گے۔ اگر حسین کو کربلا میں عباس کی ضرورت ہے تو امام زمانہ کو بھی آج کے عباس کی ضرورت ہے۔ اگر حسین کو کربلا میں کسی زینب کی ضرورت ہے تو امام کو بھی آج کسی زینب کی ضرورت ہے۔ کون ہے جو امام کے لیے زینب بنے؟ کون ہے جو وقت کے امام کے لیے سیدہ بن کے دکھائے؟ کون ہے جو اپنے وقت کے ولی کے لیے عباس بن کے دکھائے؟ تو جب تک یہ خوف اپنے دلوں سے ختم انسان نہیں کرتا، مال کا خوف، جان کا خوف، اولاد کا خوف، نوکری جانے کا خوف، تمام تر یہ خوف جب انسان ختم نہیں کرتا تب تک اللہ کی راہ میں قیام نہیں کر سکتا۔ اپنا وقت دینا پڑتا ہے، جان دینی پڑتی۔ سوشل میڈیا ہے، اسی سوشل میڈیا پہ آپ اسلامی جنگ کو لڑ سکتے ہیں اور دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔ مجالس کا مطلب یہی ہے کہ دیکھو وہ بیوی جو کبھی گھر سے نہ نکلی تھیں لیکن ولایت کے دفاع کے لیے اس سیدہ نے اپنی جان کو بھی اس راہ میں قربان کیا۔ آج کون ہے جو ولایت علی کے لیے جان کو؟ ایک تو وہ ہیں جو صرف ولایت کہہ رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو ولایت علی کو کائنات کے چپے چپے میں نافذ کر رہے ہیں۔ نفوذ ولایت، جگہ جگہ دنیا کو بتاؤ کہ شیعہ ہوتا کیا ہے، شیعہ کا نام آئے۔ سن 70 سے پہلے کون جانتا تھا شیعوں کو؟ لیکن آج کائنات دنیا کی، یعنی امریکہ کے الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ شیعوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ کسی اپنا پریزیڈنٹ کو جیتنا ہوتا ہے تو اس کو یہ کہنا ہوتا ہے ہم ایران پہ حملہ کریں گے، تو اس کو ووٹ ملتا ہے، تب جا کے صہیونی طاقتیں اس کو اقتدار پر لاتی ہیں۔ جی آج دیکھیے آپ نے دین لایا، اسلام لایا، ایمان لایا، اللہ نے کہا کلمہ پڑھو مومن ہو، لا الہ الا اللہ کو مومن ہو، محمد رسول اللہ کو مومن ہو، علی ولی اللہ کو مومن ہو۔ لیکن مومن اپنی سمپل زندگی میں رسول خدا کے جانے کے بعد اگر دیکھنا چاہے کہ حق کس کے ساتھ ہے، ہمارا عقیدہ تو وہ عقیدہ نہیں کہ اصحابی کن نجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں جس کے بھی پیچھے جاؤ، بھائی صراط مستقیم ایک ہے، ایک مشرق کی طرف جا رہا ہے، ایک مغرب کی طرف جا رہا ہے، ہم کیسے ہدایت پائیں گے؟ جنت کا راستہ تو ایک ہے۔ تو نبی نے اس زمانے میں معیار حق علی کو بنایا، فرمایا علی مع الحق
والحق مالی. اگر تردد میں پڑ جاؤ کہ حق کہاں جا رہا ہے، اگر لڑائیوں کو دیکھو، اگر فتنوں کو دیکھو کہ میں جاؤں تو کس طرف جاؤں، اگر مختلف لیڈرشپ میں پھنس جاؤ، اگر مختلف رہبر تمہارے وجود میں پیدا ہو جائیں اور تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ سارے اللہ کا نام لے، سارے رسول کا نام لے اور سارے دین خدا کا نام لے رہے ہیں، اب تو پریشان ہے کہ میں جاؤں تو کیسے جاؤں، تو فرمایا ایک حق کی بنیاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے. آج کے مومن کو بھی دیکھنا ہے. آج کے دنیا میں بھی مختلف لیڈرز ہیں، مختلف رہبر ہیں. آج کا شیعہ پریشان ہے کہ حق کس طرف ہے. تو وقت کے علی کو پہچانو، وقت کے حسین کو پہچانو. وہ کون ہیں جنہوں نے سیدہ زینب کے روزے کو بچایا؟ ان داعشیوں نے جو کرکوک میں جو یزیدی قبیلے کے ساتھ اور جو کردوں کے ساتھ کیا، وہ ساری چیزیں نیٹ پہ موجود ہیں. عزتوں کو پامال کیا. جہاد النکاح کے نام پر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بیچا گیا. ہاں 400 کے قریب صرف موصل کی یونیورسٹی میں جوانوں کے گردنیں کاٹی گئیں. کس نے بچایا؟ میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں. 8 شوال کو جب جنت البقیع کو ڈھایا گیا تھا، کیا اس زمانے میں مراجع نہیں تھے، مجتہدین نہیں تھے؟ پھر کیوں کسی نے اس روزے کو نہیں بچایا؟ کیا آل سعود اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے امام حسین کے روزے کو بھی گرایا اور مولا علی کے روزے پر بھی حملہ کیا؟ اس وقت کیا مراجع تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. کیوں نہیں بچا پائے؟ اتنے حملے ہوئے، قبور کو گرایا گیا، لیکن اس زمانے کے مراجع نہیں بچا سکے. بھائی آج ایسا کیا ہوا کہ یہ سیدہ زینب کے روزے تک پہنچ بھی نہیں پائے؟ ہاں یہ سوچنے کی بات ہے. سید علی خامنہئی بلندر یہ مقام فکر ہے. مراجع اس وقت بھی تھے، دفاتر مراجع اس وقت بھی تھے، سب کچھ تھا، شیعوں کا سسٹم چل رہا تھا، لیکن کوئی بچا نہیں سکا. آج کیا ہوا کہ ساری دنیا، اس وقت آل سعود کمزور تھے بنسبت، آج مضبوط ہیں. آج اردن ساتھ تھا، تمام تر یہاں تک ترکی بھی ان چیزوں میں ان کے ساتھ تھا، امریکہ ان کے ساتھ تھا، ایسے ایسے میزائل اور ایسے ایسے ٹیکنالوجی والی چیزیں ان کے ساتھ تھیں. داعش، جبہت النصرہ، اتنے لوگوں کو پاورفل کر کے پھر بھی نہیں پہنچ سکے. حالانکہ اس زمانے میں اتنا پاور نہیں تھا، لیکن پھر بھی روزے ہمارے گرائے، جنت البقیع کو گرایا. آج ایسا کیا ہوا؟ ایک فرق تھا، اس زمانے میں مراجع تو تھے پر ان کی حکومت نہیں تھی. یہ ولایت فقیہ کی طاقت ہے. آپ شیعوں کی کائنات میں حکومت ہے. ایک دنیا میں حکومت دکھائیے ایسی اسلامی حکومت جو نظام کفر اور جبر اور طاغوت کے سامنے کھڑی ہو جائے. آج اسرائیل کا دشمن کا نام آتا ہے تو پہلے سر فہرست شیعہ آتے ہیں. امریکہ کے دشمن کا نام آتا ہے، سر فہرست شیعہ آتے ہیں. آج کا یہود سنیوں سے نہیں ڈرتا، شیعوں سے ڈرتا ہے. آج کا امریکہ سنیوں سے نہیں ڈرتا، شیعوں سے ڈرتا ہے. یہ طاقت، یعنی کل کا دشمن بھی علی سے ڈرتا تھا، آج کا دشمن بھی علی سے ڈرتا ہے. یہ طاقت، یہ عزت، یعنی آج شیعہ عزت سے سر اٹھا سکتے ہیں کہ ہم ہیں جو امریکہ کے مقابلے میں آئے، ہم ہیں جو طاغوتی طاقت ہے. آج کا سنی کا سر جھکا ہوا ہے شرم سے، کیونکہ ان کے جتنے حکمران ہیں انہوں نے ان کی وفا کا قسم کھایا ہوا ہے، وہ ان کا استقبال کرتے ہیں. آپ کے ملک کے حکمران پیسوں کی خاطر کبھی کسی کا ڈرائیور بن جاتے ہیں، اپنے فیصلوں کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ فکری غلامی ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ میرا پیسہ کٹ جائے گا، میرا مال کٹ جائے گا. حسین نے اسی فکر کو وہاں پہ متعین کر دیا، جو مال اور جان کے خوف سے ہٹ جائے وہ حسینی ہے ہی نہیں. بے وقوف شیعہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمران جو ہیں کچھ کر دیں گے. یہ بے وقوف ہیں بھائی. جب ان کے ذہن میں فکر علی ہے ہی نہیں، جب انہوں نے اپنا لیڈر علی کو مانا ہی نہیں، تو علی جیسا کردار کہاں آپ کو نظر آئے گا؟ وہی بھاگنے والا کردار ان کی سیرت میں آپ کو نظر آئے گا. نام ہی جس کا یو ٹرن رکھ دیا جائے، خطرہ آئے تو فوراً. وہ صحابی کہتے ہیں نا کہ میں اتنا تیز بھاگا تھا جتنا ہرن بھاگتا ہے نا، اتنا تیزی سے میں بھاگ کے وہاں گیا تھا.
تو علی ابن ابی طالب نے میدان، ہر صرف مولا نے نہیں، اہل بیت کے ہر سپاہی نے یہ بتایا کہ ہم کسی میدان سے، حماس بھی تھا لیکن آج تک اسرائیل کو شکست نہیں دے سکے، لیکن حزب اللہ کے جوانوں نے کیوں دی؟ یہ جذبہ علوی تھا، سوچا ہی انہوں نے نہیں تھا کہ بشار اسد بھی بچ سکتا ہے۔ جتنے عرب اسپرنگ آیا سارے ملک تباہ ہو گئے، لیکن یمنی شیعہ کھڑے ہیں، شام کے وہاں پہ مومنین کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کا اقتدار، یہ آپ کی قدرت، دشمن اسے ہٹانا چاہتا ہے۔ انڈیا میں اور مختلف ملکوں میں بدھزم کو بڑھایا گیا، پاکستان میں صوفیزم کو بڑھایا جاتا ہے۔ صوفی کا عقیدہ یہی ہے، گھر بیٹھ کے اللہ کرو، ہمارا کیا جائے حکومت سے، ہمارا کیا جائے سیاست سے۔ یہ وہی فکر تھی جس کو سیدہ مٹانے کے لیے نکلی، کہا کہ یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ نبوت بھی بنو ہاشم میں ہو اور خلافت بھی بنو ہاشم میں ہو۔ قریش اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ خلیفہ ثانی جناب عمر جب جا رہے تھے، ابن عباس ان کے ساتھ تھے اور علی نے آنے کے ساتھ انکار کر دیا کہ علی چلو شام چلتے، مولا نے کہا میں ساتھ نہیں آؤں گا۔ کہ ابن عباس علی کیوں نہیں آئے؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ کہ ایک بات کا بتا، جواب تو دے، قریش نے علی کو خلیفہ اور بنو ہاشم کو خلافت کیوں نہیں دی؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ کہ اس لیے کیونکہ قریش پسند نہیں کرتے تھے کہ خلافت بھی آپ کے خاندان میں آئے اور نبوت بھی آپ کے خاندان میں آئے۔ وہی سوچ یہود کی سوچ تھی کہ دیانت موسیٰ کے خاندان میں تو ہو سکتی ہے لیکن حکومت ہم موسیٰ کو نہیں دیں گے۔ اسی لیے یہودی جناب سلیمان اور داؤد کو نبی نہیں مانتے، ایک نبی کو انہوں نے حکومت نہیں دی، سیاست اور دیانت کو جدا کر دیا گیا۔ کہ علی دین بتائے، ان کا خاندان دین بتانے کے لیے آیا تھا، خلافت سے ان کا کیا جائے۔ تو اس وقت ابن عباس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ یہ نہیں دیکھتا قریش کو کیا پسند ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا لوگوں کو، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کو کیا پسند ہے۔ اس کی مرضی ہے وہ جس خاندان میں خلافت کو رکھے، جس خاندان میں نبوت کو رکھے۔ تو یہ فکر وہیں سے تھی، بی بی اس فکر کو توڑنے کے لیے نکلی۔ عورت ہو کے میدان عمل میں آنا، یعنی جب دین کی بات آئے، جب تمہاری عزت تمہارے وقار کی بات آئے تو زینبی کردار لے کے تمہیں نکلنا ہے۔ حالات کبھی بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور یہ فکر ابھی سے پاکستان میں بنائی جا رہی ہے۔ وہ ایرانی تھے، وہ فلاں تھے، وہ فلاں تھے۔ جب لفظ شیعہ آتا ہے تو کوئی عرب اور عجم نہیں ہوتا، سب علی والے ہوتے ہیں۔ لفظ دین اربعین پہ جاتے ہو، کوئی پاکستانی اور غیر پاکستانی ہوتا ہے کیا؟ سب کی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے نا، حسین۔ ہاں سب حسین ہی ہوتے ہیں نا وہاں پہ نہ رنگ ہوتا ہے نہ نسل ہوتا ہے۔ ایک چیز اربعین میں آپ کو جمع کرتے اور وہ ہے نام حسین ابن علی، اور وہ ہے کربلا۔ تو جب شیعہ کی بات آتی ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ اور یہی پروپیگنڈا کرنے والے شیعہ جب امام زمانہ آئیں گے نا، یہی کہیں گے کہ مولا آپ کے ساتھ فلاں خراسانی ہے، آپ کے ساتھ فلاں یمانی ہے، تو ہم اسی لیے آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ یہ لشکر امام سے پیچھے رہ جائیں گے۔ آج مومن کو دیکھنا ہے کہ حق کس طرف جا رہا ہے، باطل کس طرف جا رہا ہے۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا ہمیں پتہ کیسے چلے پہچان حق و باطل کا؟ دیکھو باطل سے لڑ کون رہا ہے، سمپل سی بات ہے، دیکھو باطل سے لڑ کون رہا ہے۔ ایک بھی سنی مسلمان بتائیے جو کہے امریکہ حق ہے، ایک بھی بتائیے مجھے، نہیں کہیں گے امریکہ حق ہے۔ اچھا کیا ہے؟ کہ باطل ہے۔ اچھا اس باطل کے دہلیز پر سجدہ کس کس نے کیا ہے؟ سعودی عرب نے کیا۔ تمہارے تمام تر مسلمان کنٹریز کی بلیک واٹر حفاظت کر رہا ہے، ہاں یہاں تک کہ ہمارے ملک کے وزراء بھی وہاں جاتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے۔ اس باطل کا ساتھ کس نے نہیں دیا؟ ایک ہی ہیں جن کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ اس باطل سے کون لڑ رہا ہے؟ اسرائیل کا ساتھ کس کے ساتھ ہے؟ وہ عمان کا وزٹ بھی کرتا ہے، وہ سعودی سے بھی بات کرتا ہے۔ حق کو بات دیکھیے، باطل ایک مجسمہ ہے، حق ایک مجسمہ ہے۔ تمہیں دیکھنا ہے کون ان کا ساتھ دے رہا ہے، کون ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اگر تو باطل کا ساتھ دے رہا ہے، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے ساتھ دے رہا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں یہ لعنت جو زیارت عاشورہ میں 100 مرتبہ بھیجتے ہو، وہ لعنت صرف اس زمانے کے شہید کرنے والوں پر نہیں تھی۔ سمعت بذالک فرضیت بہ، جنہوں نے حق کے پیغام کو سنا لیکن حق کے پیغام پہ لبیک نہیں کہا۔ یہ مجلسیں فکر سازی کے لیے بھی ہیں اور روح کو بنانے کے لیے بھی ہیں۔ فرمائیے قیمت جو اللہ نے آپ کو دی، آج دنیا میڈیٹیشن کے پیچھے پاگل ہے، کوئی یوگا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اندر کا سکون نہیں ہے۔ یہ اس سکون کی تلاش میں ہے جو حسین کے چہرے پر نظر آتا تھا۔
سب کچھ لٹانے کے بعد لشکر یزید کہتا ہے سمجھ نہیں آتا حسین کے چہرے پہ ایسا اطمینان ملتا کیسے ہے؟ شمر کہتا ہے یزید مجھے سمجھ نہیں آتا، علی کی بیٹی خود کو سمجھتی، کہے گا کیوں؟ کہ مارا ہم نے ہے بھائی، اس کا مرا ہے، بیٹے اس کے مرے ہیں، لیکن مجھ سے بات ایسے کرتی ہے جیسے میں ہار گیا ہوں اور یہ جیت گئی ہے۔ اے ہماری درسگاہ حق سیدھا راستہ، حسینیت کی ابتدا، یزیدیت کی انتہا، اور محمد وآل محمد صلوات محمد وعجل فرجهم۔ اس جذبے اور سکون کے پیچھے دنیا ہے۔ اللہ نے آپ کو سب چیزیں دی۔ خدا کہتا ہے اگر سننا چاہتے ہو میں کیسے بات کرتا ہوں تو قرآن پڑھ، اگر مجھ سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہو تو دعائے کمیل پڑھ۔ صحیح، یہ دعائیں کس مکتب کے پاس ہیں؟ میں یہ بات تعصب میں نہیں کہہ رہا، لیکن واقعاً آپ دوسرے مسلمانوں کے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں نا، جا کے سنیے، کوئی مٹیریل نہیں ان کے پاس، بولے تو کیا بولیں، ایک ہی سبجیکٹ ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، شیعہ کافر ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے۔ تو ایک اہل سنت بھائی تھے، انہوں نے کہا میں نے اپنے مولانا کو چٹھی لکھی، میں نے کہا مولانا ہم سمجھ گئے کہ شیعہ کافر ہیں، آگے بھی تو بتاؤ، دین میں اور کیا ہے، زندگی میں اور کیا کرنا ہے، بچوں کی تربیت کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے کیسے کلام کرنا ہے کوئی دعا ان کے پاس نہیں ہے۔ رسول خدا مسلمان بنانے، علی کو مومن بنانا تھا، ان کی ذمہ داری تنزیل کی تھی، مولا کی ذمہ داری تعویل کی تھی، وہ اس سے دور کچھ بھی کوئی مٹیریل نہیں ہے ان کے پاس، نہ اخلاقی مٹیریل۔ آپ اٹھائیں کتنے خطیب ہیں ان کے، طارق جمیل جو تھوڑی بہت اچھی گفتگو کرتے ان میں، ان کو بھی اٹھا لے، وہی تاریخ کے قصے، پیار کیسے کرتے تھے، سلاتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، نبی اونٹ کیسے بنتے تھے، بس یہی تاریخ کیسے، اور کچھ کوئی اخلاقی، کوئی فکری، کوئی فلسفی گفتگو ہے ہی نہیں۔ لیکن جو مٹیریل، جو احادیث، جو علم اہل بیت آپ کے پاس ہے، آپ کو بھی اس سے دور رکھا جا رہا ہے۔ ہمیں بھی کہاں تک محدود کیا جا رہا ہے؟ صرف جنگوں تک، صرف احزاب تک، صرف خیبر سناؤ، خندق سناؤ اور مجمع سے وحبل اور چلے جاؤ، صرف محدود کیا جا رہا ہے آپ کو جنگوں تک۔ بھائی ایک جنگ ہے جو مولا نے ہاتھ سے کی، ایک جنگ جو مولا نے فکر سے کی، جس سے دشمن کو شکست ملی۔ کربلا کے بعد کربلا میں 200 لوگ بھی ایسے نہیں تھے جو امام حسین کو امام مانتے، 200 بھی نہیں تھے جو حسین کو امام تسلیم کرتے، جنہوں نے خط لکھے تھے وہ امام نہیں مانتے تھے، فرزند رسول مانتے تھے۔ لیکن آج دنیا میں 600-500 ملین شیعہ جو حسین کو امام مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، بمعنی حقیقی معصوم مانتے ہیں۔ یہ فکر امام حسین کی تھی جو آہستہ آہستہ پنپتی گئی اور بڑھتی گئی، اور دنیا میں یہ فکر پھیل گئی۔ دشمن اسی فکر سے ڈرتا ہے، وہ آپ کو صوفیزم کی طرف لے جائے گا، وہ آپ کو بدھزم کی طرف لے جائے گا، لیکن اصلی میڈیٹیشن جہاں سے سکون ملتا ہے، فرماتے اگر سکون لینا ہے تو بارگاہ الہی میں آ جا، اللہ کا کلام سننا ہے قرآن پڑھ، خدا سے کلام کرنا ہے تو دعا پڑھ، معصوم سے کلام کرنا ہے تو زیارت پڑھ۔ ہر چیز، ہر سلیقہ، ہر طریقہ موجود ہے، لیکن بندہ اس سے دور ہے۔ بہترین میڈیٹیشن معصوم نے نماز شب پڑھ، رات کے اندھیروں میں اللہ سے باتیں کر، اپنے امام کا صرف نام نہیں لے، ڈیلی اپنے امام سے 5 منٹ کلام کیا کر، وہ زندہ ہیں۔ فرماتے ہیں اے مرعشی نجفی، ہمارے شیعہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے غافل ہیں، امام کی توقیات میں آئے کہ ہم تمہارے احوال سے غافل نہیں ہیں، یہ مت سمجھنا تو بیمار ہے تو ہمیں نہیں پتا، تو فقیر ہے تو ہمیں نہیں پتا، ہر چیز ہمیں پتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز، کسی چیز کا پتہ نہیں تو تمہیں تمہارے امام کا پتہ نہیں ہے۔ جتنا رابطہ برقرار کریں گے، مجلس اصل میں وہ سیڑھی ہے جو ملاتی ہے آپ کو ولایت سے۔ ولایت مطلب آج کا ولی کون ہے؟ امام زمانہ ہے۔ آج جس ولایت کا ذکر ہونا چاہیے حکومت امام زمانہ ہے، ظہور امام زمانہ ہے، ظہور کی آمادہ سازی انسان کو کرنی ہے، کردار کو بنانا ہے امام زمانہ کے ظہور کے لیے۔ اور فرمایا یہ نعمت صرف علی والوں کو ملی، کہ وہ کون سی قوم آئے، ہنسانا تو آسان ہوتا ہے، رلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہر گریے میں تکلیف ہے، کسی بھی گریے کو انسان پسند نہیں کرتا۔ کوئی انسان نہیں کہے گا میرا باپ مر جائے میں روں، میری بیٹی مر جائے میں روں، اس رونے میں تکلیف ملتی ہے، لیکن ایک گریہ ایسا ہے جو انسان بار بار رونا چاہتا ہے، ایک گریہ ایسا ہے جس گریے کے بعد سکون ملتا ہے۔
والد پہ رو، اس گریے میں سکون نہیں ہے، تکلیف ہے، لیکن ایک گریہ ایسا ہے جس کے رونے کے بعد تسکین ملتی ہے، جس کے رونے کے بعد پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، وہ گریہ حسین ابن علی کا گریہ ہے۔ یہ آنسوؤں کی قدر و قیمت جانی ہے۔ فرمایا مومن ایک آنسو پوری جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے یہ آنسو ایسا ہو جیسا ہور کی آنکھ سے گرا تھا۔ آنسو کو موتی بنا، آنسو کو توبہ کے آنسو میں بدل دے کہ مولا 50 سال زندگی پتہ نہیں میں نے کیسی گزاری، لیکن اب زندگی ایسی گزاروں گا جیسے آپ کو پسند ہے۔ امام فرماتے ہیں جوان سے پوچھ، بوڑھے سے پوچھ، زندگی کیسے گزری، سب کہیں گے خواب کی طرح۔ اس زندگی کو ایک خواب بنا کے گزار مت دینا۔ فرمایا وہ زندگی جو خواب کی طرح گزر جائے، اس زندگی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ ایسے جینا جیسے اہل بیت جیے، زندگی گزار کر گئے۔ دلوں کو جنت البقیع لے جائیں، کربلا لے جائیں، امام زمانہ کی طرف لے جائیں۔ مولا مصائب اہل بیت پر بھی روتے ہیں اور آج کے شہداء پر بھی روتے ہوں گے۔ ہر شہید کا لاشا سب سے پہلے امام زمانہ اٹھا رہے ہیں نا۔ یہ پرسے کس کی طرف جاتے ہیں؟ امام کی طرف جاتے ہیں۔ آج بھی میں نے سنا تقریباً 10 کے قریب ان لوگوں نے دوسرے مومنین کو شہید کیا عراق میں۔ یہ شہادتیں ہو رہی ہیں، آمادہ تھا سازی امام زمانہ کے ظہور کے لیے۔ دلوں کو آمادہ کریں، لے جائیں کربلا کی طرف، سیدہ کی طرف، اور سلام کریں ان شہداء کو، آقا حسین کو، کربلا والوں کو، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی حسین کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ، میرا سلام ہو ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ، امام رضا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا کرو، ہمار مصیبت برداشت کر سکتے ہیں لیکن پسلیوں کا ٹوٹنا بھول نہیں سکتے۔ آیت اللہ امینی سے پوچھا گیا قبلہ مردوں میں سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ رو کر کہنے لگی علی علی علی،
فرمایا مرد کے لیے بڑا مشکل ہے اس کے سامنے اس کی بیوی کو مارا جائے۔ یا علی یہ شیعہ تیری غیرت پہ قربان، تاریخ میں دو ہی علی ایسے گزرے ہیں، ایک علی ابن ابی طالب، ایک علی زین العابدین میں قربان۔ میرے مولا گھر میں تشریف لاتے ہیں، سیدہ بیمار، بی بی نے اپنی زندگی میں اپنے زخم علی کو نہیں دکھائے۔ گھر میں آئے بی بی نے کہا علی میں نے سنا ہے یہ لوگ تجھے سلام نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا سیدہ سلام کی بات کرتی ہے، ارے میں انہیں سلام کرتا ہوں یہ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ خالی میں تیری مظلومیت پہ قربان، میری کچھ وصیتیں ہیں، وصیت کا نام سنت علی کا کلیجہ ہل گیا۔ پہلا جملہ ہی ایسا تھا جس نے علی کو رلا دیا۔ بی بی نے فرمایا علی علی میں زہرا تھوڑی دیر کی مہمان ہوں، علی اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ عزادارو غلطی کا نام آنا تھا، علی کی آہ بلند ہوئے، فرمایا زہرا پر غلطی، ارے میں علی شرمندہ ہوں، آپ نے میرے گھر میں چکیا پیسے، آپ نے پھٹا ہوا لباس پہنا، او زہرا میں علی شرمندہ ہوں کہ میرے گھر میں آپ پہ آگ بھرا دروازہ گرایا گیا۔ او زہرا میں علی شرمندہ ہوں۔ اگلی وصیت نے علی کے دل کو پارا پارا کر دیا، بس آخری وصیت اور زحمت تمام۔ فرمایا علی غسلنی باللیل کفنی باللیل دفنی باللیل، مجھے رات میں کفن کرنا، مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں دفن کرنا۔ بی بی یہ تو سمجھ آتا ہے رات کو غسل کیوں دے، رات کو کفن کیوں دے، لیکن بی بی دفن تو صبح کو بھی کر سکتے تھے، لیکن فرمایا علی وہ میرے جنازے میں نہ آئے، وہ جنہوں نے میرے حسن کو رلایا، جنہوں نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا۔ ایک اور وصیت جو پاکستان میں بہت کم پڑھی جاتی ہے، بڑی دردناک وصیت ہے۔ فرمایا علی جب مجھے غسل دو میرے بدن سے میری پیراہن کو نہ اتارنا۔ اللہ جانے بی بی کیا چھپانا چاہتی ہے۔ اسما فرماتی ہے علی غسل دے رہے تھے، اچانک علی کی آہ بلند ہوئی، اپنا سر دیوار پہ مارنے لگے، یا زہرا یا زہرا، کہنے لگے
بچوں کو کہا آہستہ رو، خود بلند بلند آواز میں کیوں رو رہے؟ فرمایا اسماء میں نے دیکھ لیا، ارے وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں جو زہرا مجھ سے چھپا رہے تھے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا بی بی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شریک فرما دے۔ حاضرین مجلس میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی شرعی حاجات کو قبول فرما دے، ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شریک فرما دے۔ خدایا اس مجلس کا ثواب مانیان مجلس کے مرحومین تک پہنچا دے، بالخاص ہمارے شہید و شہید قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں تک پہنچا دیں، ہم سب کو بھی شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کر لیتے۔ پروردگار ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو قلب شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ جتنے مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں۔